معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 4، پنجاب کے انتخابات اور اتحادی حکومت 1945-46، سب ہیڈنگ اسلام بطور انتخابی نعرہ۔ یونینسٹ پارٹی والوں نے بہت دیر کے بعد مذہبی جارحیت کا جواب اپنے علماء، احرار اور خاکسار انتخابی مہم میں شامل کیے، حالانکہ ماضی میں ان کا آپس میں جارحانہ تعلق رہا تھا۔ وزیر اعظم خضر حیات خان نے اپنے جلسوں میں تقریر کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شروع کر دی، لیکن ایسے ہتھ کنڈوں کا کوئی خاص اثر نہ ہوا، کیونکہ یونینسٹ پارٹی غیر مذہبی نظریے کی حامی سمجھی جاتی تھی اور اس کی طرف سے انتخابی مہم میں مذہب کے استعمال کو موضوع نہ سمجھا گیا۔ 2 فروری 1946 کو گورنر گلانسی نے وائسرائے ویول کو لکھا کہ مسلم لیگ کے مقررین اپنی تقریروں میں بتدریج زیادہ جارحانہ انداز اپنانے لگے ہیں۔ مولوی، پیر اور طلباء پورے صوبے میں پھیل کر دھمکی دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ کو ووٹ نہ دینے والے مسلمان نہیں رہیں گے، ان کے نکاح ٹوٹ جائیں گے اور انہیں کمیونٹی سے مکمل طور پر بے دخل کر دیا جائے گا۔ یہ اندازہ لگانا آسان نہیں کہ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے، لیکن جس جارحانہ اور خطرناک انداز میں مسلم لیگی اپنی انتخابی مہم میں اسلام کا استعمال کر رہے ہیں، اسے مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ کی نشستیں زیادہ ہوں گی اور یونینسٹ پارٹی کی نمائندگی میں نمایاں کمی آئے گی۔ اس سے اگلی 15 روزہ رپورٹ میں 28 فروری کو گلانسی تحصیل جہلم سے مسلم لیگی امیدوار راجہ خیر مہدی خان کی طرف سے چسپاں کیے گئے پوسٹر کا انگریزی ترجمہ شامل کیا ہے، جس میں خیر مہدی نے واضح طور پر اپیل کی کہ مسلمان مذہبی اختلافات پس پشت ڈال کر مسلم لیگ کو ووٹ ڈالیں۔ یہ پوسٹر عباس علی شاہ، جو جہلم کا ممتاز خطیب تھا، نے تحریر کیا تھا۔ مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ حق و باطل کے اس معرکے میں تمہیں دین و دنیا میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ دین ایک طرف اللہ پر ایمان اور تمہارا ضمیر ہے، دنیا دوسری طرف تم لوگوں کو جاگیروں اور مراعات کی پیشکش کی گئی ہے۔ دین نیکی اور پرہیزگاری ایک طرف ہے، دنیا دوسری طرف سے تمہیں نمبرداری اور ذیلداری کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ دین ایک طرف نیک مقصد ہے، دنیا دوسری طرف معاشی فوائد اور حیثیت ہے۔ دین ایک طرف تمہارے لیے پاکستان ہے، دنیا دوسری طرف کفرستان ہے۔ دین ایک طرف مسلمانوں کو ہندوؤں کی غلامی سے بچانے کا مسئلہ درپیش ہے، دنیا دوسری طرف صرف فرد واحد کی ذاتی انا ہے۔ دین ایک طرف آپ نے تمام کلمہ گو افراد کو متحد کرنا ہے، دنیا دوسری طرف بتوں کی پوجا اور ذات برادری کا مسئلہ ہے۔ دین ایک طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دنیا دوسری طرف بلدیو سنگھ اور خضر حیات ہیں۔ دین ایک طرف تمام مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے پر غور ہو رہا ہے، دنیا دوسری طرف بیوروکریسی کا بڑا ڈنڈا اور سرکاری عمال کی دہشت ہے۔ دین ایک طرف مسلم لیگ اور پاکستان کے عاشق ہیں، دنیا دوسری جانب کانگریس اور یونینسٹ پارٹی کے مداح ہیں۔ دین ایک طرف سبز ہلالی پرچم کی عزت ہے، دنیا تو دوسری جانب خضر حیات کی وزارت ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھو اور پارٹی اور ذاتی اختلافات کو اپنے مذہب کے نام پر الگ رکھ دو۔ تم کو اپنے ایمان کی طاقت کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہوگا، وہ یہ کہ تحصیل جہلم میں تمہارے ووٹ کا صحیح حقدار مسلم لیگی امیدوار ہے۔ جسٹس کھوسلا، رپورٹ میں مشہور صحافی بریلز فورڈ کے
फरवरी 1946 में अखबार दी ट्रिब्यून लाहौर में शाया होने वाली रिपोर्ट का तवील इक़्तिबास दर्ज किया गया है, जिसमें तस्दीक की गई है कि मुस्लिम लीग ने वोटरों को मुतासिर करने के लिए मज़हब का पूरी शद्दोमत से इस्तेमाल किया। ब्रेलन फोर्स ने लिखा है कि 3 बड़ी ताकतें जागीरदार, हुकूमत पंजाब और मुस्लिम लीग मुसलमान काश्तकारों को मुतासिर करने के लिए बरसरे पैकार हैं। इन तीनों कुव्वतों में से सिर्फ मुस्लिम लीग किसान के जज्बात पर असरअंदाज हो सकी है और मुस्लिम लीग के नाम पर हर जगह हलचल नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग ने आम मुसलमानों में ये खौफ पैदा कर दिया है कि इस्लाम ख़तरे में है। मुल्लाओं ने किसानों को कहा है कि उनकी निजात मुस्लिम लीग को वोट देने में है। बसा औकात तो ये लोग कुरान हाथ में पकड़कर सड़कों पर गश्त करते हैं। मैंने खुद गाड़ियों पर लाउड स्पीकर रखते हुए ये नारा सुना है, काफिर हिंदू मुर्दाबाद। इसका नतीजा ये निकला है कि इस सूबे के मुसलमानों को मजहबी जज्बात ने गिरफ्त में ले लिया है, जो आबादी में मामूली अक्सरियत में है। ये लोग पाकिस्तान का मुतालबा करते हैं। चुनाचे ये बात हैरान कुन नहीं कि ऐसी मुहिम से हिंदुओं और सिखों में दहशत फैल गई, जो तमाम मगरबी इस्लाम में हर तरफ छोटी मोटी तादाद में आबाद थे। मेरे इंटरव्यू से ये बात सामने आई कि गैर मुस्लिमों ने पहली बार महसूस किया कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। जेहलम के देही इलाकों गुजरात, मियांवाली, डेरा गाजी खान और अटक में हिंदू और सिख दुकानदारों ने अपने कारोबार फ़रोख्त करना और बीवी बच्चों को 1945 के दूसरे निस्फ से मशरकी पंजाब में रिश्तेदारों की तरफ भेजना शुरू कर दिया था। ताहम अक्सर गैर मुस्लिम इस उम्मीद पर बैठे रहे कि शायद सियासतदान इस मामले का आईनी हल तलाश कर लें। सब हेडिंग इंतखाबी नताइज। गवर्नर पंजाब ने जिन खदशात का इजहार किया था वो 24 फरवरी 1946 के इंतखाबी नताइज ने दुरुस्त साबित कर दिए। पंजाब असम्बली की 86 मखसूस मुस्लिम नशिस्तों में से 75 मुस्लिम लीग ने जीत ली और ऐवान की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ताहम मजमूई बर्तरी के लिए उसको फिर भी 10 नशिस्तों की कमी का सामना था। बाद अज़ा यूनियनिस्ट पार्टी के 2 अरकान वफादारियां तब्दील करके मुस्लिम लीग में आ गए और यूं कुल तादाद 77 हो गई। सबसे ज़्यादा नुकसान हुक्मरान यूनियनिस्ट पार्टी को हुआ, जिसकी पंजाब असम्बली में तादाद 18 नशिस्तों तक महदूद हो गई। कांग्रेस ने भी अच्छे नताइज दिए और 50 नशिस्तें हासिल की, जबकि पंथी सिखों को 23 सीटें मिली। 7 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी 4 नशिस्तों से हाथ धोना पड़ गए, जबकि अहरार के उम्मीदवारों को कांग्रेस की माली और सियासी हिमायत के बावजूद मखसूस नशिस्तों पर एक भी सीट ना मिली। ये बात वाज़ेह हो गई कि मुसलमान वोटर मुस्लिम लीग की पुश्त पर थे, जबकि हिंदू अम्बाला के जाटों समेत कांग्रेस के सपोर्टर थे। इसी तरह सिखों ने पंथी पार्टी को वोट दिया। सब हेडिंग मखलूत हुकूमत का क़याम। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी H.D. भनोट हिंदुस्तानी ईसाई थे, ने अपनी 15 रोज़ा रिपोर्ट में 28 फरवरी को लिखा कि सरदार दिलीप भाई पटेल, जो मरकज़ में कांग्रेस के मुमताज़ लीडर थे, इंतखाबी नताइज से बहुत मायूस हैं और उन्होंने कहा है कि हम मुस्लिम लीग के साथ हरगिज़ नहीं चलेंगे। बहरहाल मुस्लिम लीग, कांग्रेस और सिख इकाइयों के दरमियान नताइज के फ़ौरन बाद शराकत इक़्तिदार पर इख्तलाफात शुरू हो गए। लेकिन हैरत की बात नहीं कि ये जमातें मखलूत हुकूमत के क़याम पर मुत्तफ़िक नहीं हुई थी। गवर्नर ग्लैंसी ने 7 मार्च 1946 को अपनी खुफिया रिपोर्ट में लिखा कि पंजाब में मुस्लिम लीग के लीडर नवाब ममडूट ने मेरे साथ 6 मार्च को मुलाकात की और सूबे में हुकूमत साजी के इम्कानात पर बातचीत की, क्योंकि उनकी जमात ने पंजाब असम्बली में वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली थी। उन्होंने गवर्नर को बताया कि सिख पंथी पार्टी के साथ मुज़ाकरात इसलिए नाकाम हो गए थे क्योंकि सिखों ने मुतालबा किया कि आप वो इलाके वाज़े करें
جو خالصتان کا حصہ بنیں گے۔ یہ ایسا مطالبہ ہے جس پر کسی صورت میں بھی عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ نواب ممدوح نے ایوان میں 87 ارکان کی حمایت کا دعویٰ کیا، جن میں 76 مسلم لیگ کے تھے، جبکہ 2 ہندو ارکان تھے جو یونینسٹ پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہو گئے۔ اس کے علاوہ 4 شیڈولڈ کاسٹ کے نمائندے، 2 ہندوستانی عیسائی اور 1 سکھ رکن اسمبلی تھا۔ گلینسی نے ممدوح کے دعوے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ گورنر نے ان کو شیڈولڈ کاسٹ کے دونوں ہندو ارکان کی تحریر دکھائی، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بدستور یونینسٹ پارٹی کا حصہ تھے۔ جب شیڈولڈ کاسٹ کے 4 ارکان کا ذکر ہوا تو ممدوح نے اعتراف کیا کہ انہیں ان کی حمایت کا پورا یقین نہیں۔ عیسائی ارکان میں سے صرف 1 کی حمایت کا انہیں یقین تھا، کیوں مسلم لیگ کو صرف 80 ارکان کی حمایت حاصل تھی۔ دوسری جانب جب گورنر نے سر خضر بھیم سین سچر اور بلدیو سنگھ سے ملاقات کی تو انہیں 94 ارکان اسمبلی کی واضح حمایت حاصل تھی۔ البتہ گلینسی نے محسوس کیا کہ اس تعداد میں مبالغہ ہے اور دراصل تعداد 90 بنتی ہے، جو بہر صورت مسلم لیگ کی 80 ارکان کی تعداد سے زیادہ 10% زیادہ ہے۔ چنانچہ گورنر نے خضر حیات کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ اس طرح 11 مارچ 1946 کو ایک مخلوط حکومت وجود میں آئی، جس میں سر خضر حیات خان ٹوانا پنجاب پریمیئر تھے۔ کابینہ میں یونینسٹ پارٹی کے 3 مسلمان ارکان سر خضر ٹوانا، مظفر علی قزلباش اور محمد ابراہیم برق، کانگریس کے 2 وزیر بھیم سین سچر اور لہری سنگھ، جبکہ پنتھی پارٹی کا 1 وزیر سردار بلدیو سنگھ شامل تھے۔ مسلم لیگ نے حکومت کو مسترد کرتے ہوئے ایک تحریک چلائی، جس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ مخلوط حکومت غیر نمائندہ تھی، کیونکہ صوبے کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ اس کا حصہ نہیں۔ اس صورتحال میں حکومت نے دفعہ 144 ضابطہ فوجداری نافذ کر دی، جس کے تحت 5 یا 5 سے زائد افراد کے اکٹھے ہونے، عوامی جلسہ کرنے یا اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی تھی۔ 8 اپریل 1946 کو سر ایوانس جیکنز، جو سول سروس کے سینئر افسر تھے، نے سر برٹرینڈ گلینسی کی جگہ گورنر پنجاب کا منصب سنبھال لیا۔ ایوانس جیکنز اپنے پیشرو گلینسی اور دیگر انگریز حکام کی طرح ایک عملی انسان تھے اور کانگریس کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ قرار کانگریس کی طرف سے ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کرنے کی وجہ سے فزوں تر ہو گئی تھی۔ دوسری طرف جینکنز کے مسلم لیگ کے بارے میں خیالات امن و امان اور فرقہ وارانہ بھائی چارے کے حوالے سے کافی مثبت تھے۔ گلینسی کی طرح جینکنز کا بھی خیال تھا کہ پنجاب کا زیادہ مفاد متحد رہنے اور 3 بڑے مذاہب کی قیادت میں مشترکہ حکومت بنانے میں ہے۔ اپنی پہلی 15 روزہ رپورٹ میں جینکنز نے 15 اپریل کو یہ تاثرات بیان کیے: دیہی علاقے میں عام آدمی میں سیاست اور پنجاب کے مستقبل کے بارے میں بہت کم تفکر دیکھنے کو ملتا ہے۔ البتہ اگر لاہور اور امرتسر میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا دائرہ بہت جلد پھیل جائے گا۔ بالخصوص سکھ اپنے مذہبی جلوسوں، جن میں دیہاتی جوگ تر جوگ شامل ہوتے ہیں، کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس رپورٹ میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ پنجاب میں کانگریس کے رہنما بھیم سین سچر یونینسٹ پارٹی کو پسند نہیں کرتے تھے اور مسلم لیگ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے، لیکن انہیں ملال ہوا کہ ایسی کوئی ڈیل نہیں ہو سکی۔ مسلم لیگ اور سکھوں کے درمیان ڈیل کے معاملے پر جینکنز نے لکھا کہ ماسٹر تارا سنگھ خالصتان، جس میں سکھوں کی آبادی کی منتقلی ہو، یا دریائے جمنا سے دریائے چناب تک ایک ایسی نئی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سکھ محکوم نہ ہو۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ جتنا ممکن ہو خاموش رہیں۔ میں نے ان سے دیگر رہنماؤں کی طرح بھی پوچھا کہ کیا آپ پنجاب کو
کئی صوبوں میں تقسیم کرنا پسند کریں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کبھی منطقی جواب نہیں مل سکتا۔ اس رپورٹ میں گورنر نے انکشاف کیا کہ اگرچہ اعلیٰ سرکاری افسروں نے انتخابات میں غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا، تاہم چھوٹے سرکاری ملازمین میں سے 80% مسلمانوں نے مسلم لیگ کی انتخابی مہم چلائی۔ البتہ انسپکٹر جنرل پولیس مسٹر بینڈ اپنی پولیس فورس کے مورال سے مطمئن ہیں، تاہم انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ 70% اہلکار مسلمان ہیں، جبکہ نان افسر گریڈ میں 73% مسلم ہیں۔ تعداد میں یہ تناسب بآسانی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں گورنر پولیس میں مسلمانوں کی زیادہ نمائندگی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہونے پر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بعد ازاں سکھوں اور ہندوؤں نے شکایت کی کہ دنگا فساد کے دوران مسلمان پولیس اہلکاروں نے اپنے ہم مذہب افراد کا ساتھ دیا۔ اگلی 15 روزہ رپورٹ میں 2 مئی کو گورنر جینکنز نے حصار، کرتارپور، ضلع جالندھر، امرتسر اور ملتان میں فرقہ وارانہ واقعات کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ انہوں نے لکھا کہ تمام مذاہب کے ارکان بڑے پیمانے پر فسادات کی تیاریاں کر رہے تھے اور رضاکاروں پر مشتمل نجی فوجوں کی تشکیل کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بین المذاہب کشیدگی بڑھانے میں ہر مذہب کے پریس، اخبارات و جرائد کا بھی ذکر کیا گیا۔ جہاں تک حضر حیات کی کابینہ میں شامل وزراء کا ذکر ہے، گورنر جینکنز نے لکھا کہ بھیم سین سچر اور لہری سنگھ انتظامیہ پر کھلے عام تنقید کر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ یہاں وہ ایک بار پھر اپنی سرگرمیوں کے سیاسی مضمرات کا اندازہ لگانے میں ناکام رہے ہیں۔ ہاں، مسلم سرکاری ملازمین، جن میں پولیس کی بھاری تعداد بھی شامل ہے، کانگریس کو ناپسند کرتی ہے اور ان کی ہمدردیاں مسلم لیگ کے ساتھ ہیں۔ مجموعی طور پر یہ تاثر بالکل واضح تھا کہ مخلوط حکومت کے وزراء میں ایک ٹیم کے طور پر کام کرنے کے جذبے کا فقدان تھا۔ وائسرائے ویول کے نام 27 مئی کو خصوصی خفیہ مراسلے میں جینکنز نے بتایا کہ سکھ برادری کابینہ مشن کے 16 مئی کے پلان پر مایوس ہے، کیونکہ اس منصوبے کے تحت وہ گروپ بی کے مسلم اکثریت والے صوبوں میں چلے جائیں گے۔ تاہم اس خط میں سکھ مفادات کے حوالے سے خصوصی تحفظات کا اظہار نہیں کیا گیا۔ سردار بلدیو سنگھ نے گورنر کو بتایا کہ وہ مضبوط مرکز پر یقین رکھتے ہیں اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ مسلمان اپنے گروپ کو مضبوط یونین بنانے کا مطالبہ کریں گے، جو پاکستان کے قیام کا باعث بنے گا۔ جنہوں نے بلدیو سنگھ سے رابطہ کر کے مضبوط گروپ بندی میں تعاون کے لیے کہا، جس کے عوض مسلمان سکھوں کو سرکاری ملازمتوں میں غیر معمولی حصہ دینے پر تیار تھے۔ گروپ بی مسلح افواج میں 40% حصے کا حامل تھا اور جنہوں نے سکھوں کو وہاں بھی مناسب حصہ دینے کا وعدہ کیا، لیکن بلدیو سنگھ نے اس پیشکش کو غیر حقیقی طور پر کشش قرار دیا اور سوچا کہ سکھوں کو ایسے وقت پر قائل کرنا مشکل ہے جب ان کے مسلمانوں کی برتری سے متعلق اندیشے عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ گورنر نے محسوس کیا کہ سکھ اگر تعاون نہیں کرتے تو گروپ بی تشکیل پانے پر اتفاق نہیں ہو سکے گا۔ سکھوں اور مسلمانوں میں تصفیے کے امکانات بالتدریج کم ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی وجہ سکھ لیڈروں کے تند و تیز بیانات تھے، جو وہ خود کو اپنی کمیونٹی کا حقیقی نمائندہ ثابت کرنے کے لیے داغتے رہتے تھے۔ 15 جون کی رپورٹ میں گورنر نے بتایا کہ سکھ لیڈروں کے امرتسر میں 9 اور 10 جون کے اجلاسوں کی انٹیلیجنس رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکالی سکھوں میں 2 دھڑے پائے جاتے ہیں۔ گیانی گروپ کی قیادت گیانی کرتار سنگھ اور ماسٹر تارا سنگھ کر رہے تھے، جبکہ ناگوک گروپ ادھم سنگھ ناگوک اور اشر سنگھ مجھیل کی قیادت میں متحرک تھا۔ ایک تیسرا گروپ بھی تھا جس میں قوم پرست یا کانگریس کے حامی سکھ شامل تھے۔ ان اجلاسوں سے پہلے اتحاد کے لیے سنجیدہ کوششیں کی گئیں، تاہم اس میں جزوی کامیابی ملی۔ سکھ لیڈروں نے اشتعال انگیز تقریروں میں کابینہ مشن پلان کی کڑی مذمت کی۔
انگریزوں کے خلاف گوریلا لڑائی کی بھی دھمکیاں دی گئیں۔ بعض سکھ اخبارات نے مشورہ دیا کہ سکھوں کو 1 یا 2 ضلعوں پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ گورنر نے رپورٹ میں لکھا، مجھے کوئی شک نہیں کہ اس قسم کے اشتعال انگیز مشورے ادھم سنگھ ناگوک اور اس کے ہم نواؤں نے دیے تھے۔ دوسری طرف سمجھدار سکھوں کا خیال تھا کہ فوری فیصلہ کرنے کی بجائے حالات کا انتظار کرنا چاہیے اور یہ کہ انگریزوں کے خلاف راست اقدام سے صرف پنجاب حکومت کے ساتھ تصادم ہوگا اور بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ سکتے ہیں۔ بالآخر ایک مشاورتی کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ کابینہ مشن کانگریس اور مسلم لیگ سے مذاکرات کیے جا سکیں، جبکہ انگریزوں کے خلاف کارروائی کے لیے ایک کونسل آف ایکشن بھی تشکیل دی گئی۔ البتہ یہ کونسل اس وقت تک انتظار کرتی جب تک مشاورتی کمیٹی سکھوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے تصفیے کی پوری کوشش نہ کر لیتی۔ 29 جون کی 15 روزہ رپورٹ میں گورنر نے لکھا، سکھ اپنی نجی فوج تشکیل دینے میں مصروف ہیں، جن میں شامل ہونے والے کو اپنے خون کے ساتھ وفاداری کے حلف پر دستخط کرنا پڑتے تھے۔ دوسری طرف کانگریس اور مسلم لیگ نسبتاً خاموش تھیں۔ گورنر نے محسوس کیا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ریٹائر ہونے والے فوجیوں میں ملازمت نہ ملنے پر بے اطمینانی پھیل رہی تھی۔ 15 جولائی کی رپورٹ میں جینکنز نے لکھا کہ سب سے زیادہ اشتعال انگیز تقریریں سکھ رہنما کر رہے تھے۔ البتہ کانگریس کے سکھ لیڈر نرنجن سنگھ گل اور پرتاپ سنگھ کائروں اس بات کی کوششیں کر رہے تھے کہ سکھ کانگریس کا ساتھ دے۔ مسلمانوں کے متعلق جینکنز نے محسوس کیا کہ وہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مذاکرات معطل ہونے پر نالاں تھے، اور گورنر نے لکھا، چونکہ مسلم لیگ نے کابینہ مشن پلان منظور کر لیا ہے، چنانچہ اسے کانگریس کو چھوڑ کر تنہا حکومت بنانے کی دعوت دینی چاہیے۔ گورنر نے لکھا، اس طرح انہیں کئی انگریز سویلین افراد، فوجی افسروں اور تعلیم یافتہ ہندوؤں کی ہمدردیاں حاصل ہو رہی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ اگرچہ یہ لوگ نتائج پر خوش ہیں، ہندو بالخصوص خوش ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناح کو بری طرح ہزیمت اٹھانا پڑی ہے۔